کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول اصل میں ہے کیا؟ کچھ سائنسدان تو اسے دوسری دنیا میں جانے کا راستہ تو کچھ اسے موت کا گڑھا قرار دیتے ہیں۔ کیا واقعی بلیک ہول سیاہ ہے یا اس سیاہی کے پیچھے چھپا کوئی راز ہے؟ 10 اپریل 2019 کا دن سائنسی تاریخ میں ایک اہم دن تھا، کیونکہ ماہر فلکیات طویل عرصے سے سحر میں مبتلا کرنے والے بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ تصویر ناسا کی جانب سے نشر کی گئی تھی اور سائنسدانوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اب تک دریافت کیے جانے والے بلیک ہول میں یہ سب سے بڑے حجم کا مالک ہے۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن نے کہا کہ یہ ہم سے 5 کروڑ 5 لاکھ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر واقع ہے۔ عام الفاظ میں کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو ہمیں لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنا ہوگا تو ہمیں 5 کروڑ 5 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید میں بلیک ہول کا ذکر کس طرح آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جانے کا واقعہ کیا ہے۔ آسمانوں پر موجود بیری کا درخت کیا واقعی بلیک ہول ہے؟ آج سائنٹسٹ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ بلیک ہول سے سفر کرتے ہوئے کسی دوسری کائنات میں نکل جائیں، اور اگر آپ کے پاس سپر پاور ہو تو آپ کی واپسی اس کائنات میں بھی ممکن ہے۔ جوابات کو جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس صدی کے مشہور سائنسدان اسٹیفن کو دنیا بھر کے سائنسدانوں نے ٹریبیوٹ دیا اور دنیا کے سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسٹیفن کی بلیک ہول پر ریسرچ حقیقت سے قریب ترین ہے۔ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور بہت زیادہ کشش ہونے کی وجہ سے یہ چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اسی لیے سائنسدان اسے موت کے گڑھے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لیکن اسٹیفن کا خیال یہ ہے کہ جب ہم بلیک ہول کے اندر جھانک ہی نہیں سکتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ہول موت کا گڑھا ہے۔ ہم یہ بھی تو گمان کر سکتے ہیں کہ بلیک ہول کسی دوسری کائنات میں داخلے کا راستہ ہے۔ اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں، آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم اس کائنات میں واپس آنا لگ بھگ ناممکن ہے، کیونکہ بلیک ہول میں کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پورے کے پورے ستارے کو نگل جاتا ہے۔ بلیک ہول سے واپس اس کائنات میں آنے کے لیے آپ کو بے پناہ قوت درکار ہوگی، اتنی قوت جو بلیک ہول کی انرجی کے عین مطابق ہو۔ سائنسدان اسٹیفن کی اس تھیوری کو بلیک ہول پر کی گئی ریسرچ میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ سائنسدانوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق آیات کو سامنے رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے بارے میں جس جگہ کا ذکر کیا تو وہ بلیک ہول کے تمام نشانیوں کو پورا کرتے ہوئے اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک حرف سچ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج حقیقت ثابت ہوتا ہے۔ سورہ نجم۔ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے۔ بڑے طاقتور نے اسے سکھایا ہے، جو بڑا زور آور ہے، پس وہ قائم ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر اور قریب ہوا۔ جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا، پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا۔ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ یہ تھی سورہ نجم کی آیات کے ترجمے۔ پہلی آیت پر غور کیجئے، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگتا ہے، یعنی وہ جب ڈوب کر تاریک ہونے لگتا ہے۔
ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ سائنس بھی بلیک ہول کی یہی تعریف کرتی ہے کہ یہ وہ ڈیڈ سٹارز ہوتے ہیں جو بالکل تاریک ہو چکے ہوتے ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی ستارہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو یا تو وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو ایک چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے۔ ایسا کرنا صرف اور صرف میرے رب کی شان ہی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بلیک ہول میں انتہائی تھوڑی جگہ میں مکمل مواد موجود ہونے کی وجہ سے کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی جو اب تک اس دنیا کی سب سے تیز ترین چیز ہے وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلیک ہول کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور جدید سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے بارے میں جو نشانیاں بتائیں وہ سب درست ہیں۔ سبحان اللہ! قرآن مجید 1400 سال قبل بھی سائنس سے بہت آگے تھا۔ سائنسدانوں نے بلیک ہول کو دوسری دنیا کا دروازہ قرار دیا ہے، اور قرآن مجید نے 1400 سال قبل ہی اس راز کو بیان کر دیا تھا۔ یہ بالکل ایک بیری کے درخت سے مشابہ ہے جو خلا میں قائم ہے۔ یہ خلا کا سب سے تاریک حصہ ہوتا ہے، اور قرآن نے اس سے متعلق بھی اشارہ دیا ہے کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس مقصد کے لیے آپ قرآنی آیات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ بلیک ہول ایک میگنیفائنگ گلاس کی طرح ہوتا ہے جو روشنی کو اوپر یا نیچے کی جانب گزرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدان بلیک ہول کے عقب میں موجود کہکشاؤں کا نظارہ دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ایک مرتبہ پھر ہماری توجہ اپنی طرف کرواتا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو سائنسدان اس آیت سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں بلیک ہول سے ہی سفر کیا تھا اور اسی کو براہ راست دیکھا تھا۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے مناظر پر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا ہے۔ دوستو، بلیک ہول کی ساخت بالکل بیری کے درخت کی طرح ہوتی ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ باریک اور اوپرا حصہ چوڑا ہوتا ہے۔ سائنسدان اس بات سے متفق ہیں کہ بلیک ہول سے کوئی چیز واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ انرجی لیول بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پر مشہور سائنسدانوں نے ایک تھیوری بھی پیش کی کہ ہو سکتا ہے بلیک ہول سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہو۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ آپ کسی دوسری کائنات میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، مگر شاید آپ ہماری اس کائنات میں واپس کبھی نہ آ سکیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس بلیک ہول کی انرجی سے زیادہ پاور ہو۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیک ہول کے ذریعے سفر کروا کر آسمانوں پر بلایا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسی راستے سے انہیں واپس بھی لائے۔ اگر ہم قرآن پاک کی آیات پر نظر دوڑائیں تو ہم پر یہ واضح ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے ہیں اور اس کائنات کے اس حصے میں پہنچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا خلا کا حصہ ہے جو دیگر خلا کی نسبت زیادہ سیاہ اور تاریک ہے، اور یہ اندھیرا بلیک ہول اپنے نیچے چھپائے ہوئے ہوتا ہے اور کوئی بھی اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔
اور نہ ہی اسے چھو سکتا ہے۔ اس ساری بحث سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ دوسری کائنات میں پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ قرآن مجید خلا کے جس پراسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے اس کو بلیک ہول کہتے ہیں، جس سے سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ تک پہنچے، لیکن سائنس نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی کہ اس کو ثابت کر سکیں، جبکہ سائنس قرآن مجید میں موجود بہت سے حقائق کی سائنسی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اس راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ہاں، یہ بات ممکن ہے کہ سائنس بدلتے تقاضوں کے ساتھ اتنی ترقی کر لے کہ وہ اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمان اور پھر آسمان سے زمین تک کا سفر کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ 1400 سال پہلے بھی قرآن مجید سائنسدانوں سے بہت آگے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل قرآن مجید میں اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا تھا، جو بات سائنس کے لیے ابھی تک ناممکن ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔